السلام علیکم فرینڈس، دو پراٹھے ایک سبق آموز واقعہ۔ ابو نمر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ غریبی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھوک سے نڈال اور روتا بلکتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین حضرت احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نمر نے کہا، اے شخص، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر چلنے پر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ کر سمندر میں پھینک دو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی عظیم مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نمر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر بازار میں فروخت کرو اور حاصل ہونے پر پیسوں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نمر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی۔ حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت ان پراٹھوں میں سے کچھ قبول فرمائیں۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی مزدوری کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ ابو نمر پراٹھے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اسے ایک راستے میں بھوک سے ماری عورت کو دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے-ڈال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نمر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اس عورت اور اس کے بچے اور میرے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، کنتو پراٹھے کن کو دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نمر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک اعلان کرنے والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو اسے ابو نمر سے ملا دے؟ لوگوں نے اس سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نمر۔ اس نے ابو نمر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے، میں تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تجھے پا ہی لیا، تو یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نمر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میرا کاروبار پھیلتا گیا۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ اللہ پاک کی فضل و عطا سے کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ اعلان کرنے والے نے آواز دی، ابو نمر کو لایا جائے اور اس کے گناہوں ثواب تولے جائیں۔ کہتا ہے، پلڑے میں ایک طرف نیکی اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا رنگ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور
کہا، ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی؟ اعلان کرنے والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ اعلان کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے اس کا کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ اعلان کرنے والے نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نمر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ اعلان کرنے والے نے پوچھا، ہے کوئی باقی اس کا عمل؟ فرشتے نے کہا، ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ اعلان کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نمر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھیں کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نمر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، ان واقعوں میں ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم اور مصطفیٰ جان رحمت نے اگر آپ کو امیر دولت مند کر دیا ہے تو خدا را خلوص کے ساتھ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں۔ آپ کے مال و دولت پر اگر آپ کا، آپ کے اہل خانہ، آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے تو اسی دولت پر غریبوں کا بھی حق، لہٰذا بغیر شہرت و ناموری اور غیر سیلفی کے حقدار کو اس کا حق دیں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور رب کی بارگاہ میں یہ نیکی قبول ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نازک ترین وقت امتحان کا ہے، غریبوں کی غربت و صبر کا امتحان، امیر و مالداروں کے جلوس و سخاوت کا امتحان۔ آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست پڑھنے کے بعد اسے دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ کوئی بھی اور فائدہ اٹھا سکے۔ ایسے ہی سبق آموز واقعہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔